بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، طلباء و طالبات، آج فعل کی علامات کے ٹاپک کے ساتھ، اس عنوان کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ سبق اور لیکچر میں ہم نے اسم کی علامات یعنی نشانیاں پڑھی تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم فعل کی علامات اور نشانیوں کے متعلق پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور فعل کے ساتھ ساتھ حرف کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ تو اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں اسم کی علامات مختلف بیان کی گئیں اور بتائی گئی تھیں، ایسے ہی فعل کی بھی مختلف علامات ہیں، جن میں سے فعل کا ماضی ہونا، یعنی جب اس کا ترجمہ کیا جائے تو پتہ چلے کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ یا کلمہ ہے۔ فعل ماضی کس طریقے سے ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے بتایا جائے گا، لیکن اس کی علامتوں میں ایک علامت ہے ماضی ہونا، جیسے نصارا، یہ نصارا ماضی ہے، اس کا معنی ہے اس نے مدد کی۔ دوسری علامت مضارع ہونا ہے، یعنی وہ فعل جس میں حال اور مستقبل کے معنی پائے جائیں، مضارع ہونا ہے۔ اور مضارع ہونے کے لیے علامات مضارع حروف عطین الف، تا، یا، نون، یہ ماضی والے حرف کے شروع میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے ینصرو، ینصرو کا ماضی جو ہے نصرہ ہے، جو گزشتہ مثال میں ہم نے پڑھا۔ اس میں جو ہے مضارع کی نشانیوں میں سے عطین میں سے یا استعمال ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو آئندہ اسباق میں پڑھایا جائے گا۔ امر ہونا، یعنی ایسا کلمہ ہونا جس کے ذریعے کسی کو کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے انصر، مدد کر۔ نہیں ہونا، یعنی ایسا کلمہ ہونا جس کے ذریعے کسی کو کام کرنے سے روکا جاتا ہے، جیسے لا تنصر، تو مدد نہ کر۔ اس کے شروع میں، فعل کے شروع میں جو ہے قد آتا ہے، جیسے قد دخل، وہ داخل ہوا ہے، تو یہ قد فعل کے شروع میں استعمال ہوا ہے۔ اسم کے شروع میں قد کبھی بھی داخل نہیں ہوتا۔ اس کے شروع میں سین یا سوف ہوتا ہے، فعل کے شروع میں سین یا سوف ہوتا ہے، جیسے یعلم اصل فعل ہے جو مضارع ہے، یعلم جیسے ینصرو ہے ایسے یعلم ہے، لیکن اس کے شروع میں سین بھی استعمال ہوا تو فعل ہو گیا۔ سوف بھی استعمال ہوتا ہے، یعلم جیسے یہ پیچھے والا لفظ ہے، یعلم سے شروع میں سوف استعمال ہوا ہے، تو سین اور سوف یہ فعل کے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شروع میں حروف جوازم میں سے کسی حرف کا ہونا، حروف جوازم جو ہے جو وہ ان حروف کو کہا جاتا ہے جو فعل کے شروع میں آئیں تو اس فعل کے آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، جزم لگا دیتے ہیں۔ یہ جیسے مثال لکھی ہے لم یضرب، تو یہاں لم یضرب جو ہے یہ یضربو تھا پہلے، لیکن لم لگا تو آخری والے حرف کو ساکن کر دیا، یعنی جزم دے دیا۔ یہ جو ہے
हरूफ जवाजिम लम, लम्मा, लाम अमर और इन शर्तिया, यानी 4 है। लम, लम्मा, लाम अमर और इन शर्तिया, ये 4 हरूफ जवाजिम हैं। ये चारों हरूफ जवाजिम फ़ेल के शुरू में आते हैं। शुरू में हरूफ नवासिब में से किसी हर्फ का आना, यानी हरूफ नवासिब उन हरूफ को कहा जाता है जो किसी भी, वो फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आते हैं, और फ़ेल मुज़ारे के जब शुरू में आते हैं तो फ़ेल मुज़ारे पर के आखिरी हर्फ पर पेश लगती है। तो जैसे यदरिबु मैंने मिसाल पहले आपको बताई, तो यहाँ अगर हरूफ जवाज़िम में से कोई हर्फ, जैसे यहाँ लन इस्तेमाल हुआ है, तो जब लन इस्तेमाल हुआ है हरूफ नवासिब में से, तो यदरिबु जो पहले था, लन हरूफ नवासिब के इस्तेमाल होने की वजह से वो जो है मुज़ारे का आखिरी हर्फ मंसूब हो गया, यानी मुज़ारे खुद मंसूब हो गया। तो ये हरूफ जवाजिम लन, अन, लन के इज़न, अन, लन के इज़न, ये भी 4 हैं हरूफ नवासिब। ये फ़ेल के शुरू में इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर पर फ़ेल मुज़ारे के शुरू में। जब फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आते हैं तो फ़ेल मुज़ारे का आखिरी हरफ क्योंकि मज़मूम होता है, उस पर वो नस्ब लगा देते हैं। आखिर में नून ताकीद का मिला हुआ होना, चाहे सकीला हो चाहे खफीफा। सकीला कहते हैं मुशद्दद नून को, और खफीफा, नून खफीफा कहते हैं जो है साकिन नून को। मुशद्दद यानी उस नून, वो नून जिस पर तशदीद लगा हुआ हो, उसको जो है सर्फ की इस्तिलाह में, इल्म सर्फ की इस्तिलाह में जो है नून सकीला कहा जाता है। इसको नून ताकीद भी कहा जाता है, लेकिन नून ताकीद 2 तरह के होते हैं, यानी जो किसी भी फेल में ताकीद के माने देते हैं। लयदरिबन्ना के माना है वो ज़रूर बिल ज़रूर मारेगा, या लयदरिबन वो ज़रूर मारेगा। तो ये ज़रूर का लफ्ज़ यानी ताकीद का माना आ रहा है, वो भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये ताकीद के जो मानी इसमें आ रहे हैं, वो ताकीद की वजह से नून ताकीद भी कहा जाता है, लेकिन फिर इस ताकीद मुशद्दद और जो है साकिन होने की वजह से जो मुशद्दद होता है उसको नून सकीला कहा जाता है, और जो साकिन नून होता है उसे नून खफीफा कहा जाता है। सकीला के लफ्ज़ी माने हैं भारी, और खफीफा के लफ्ज़ी माने हैं हल्का, क्योंकि मुशद्दद पढ़ने में भारी होता है, और जो साकिन होता है जिस पर जज़म होती है नून पर, वो क्योंकि पढ़ने में हल्का होता है, इसलिए हल्का होने की वजह से खफीफा का दिया गया। वो पढ़ने में जो थोड़ा भारी होता है, तो भारी होने की वजह से इसको सकीला कहा जाता है। नून सकीला और नून खफीफा, जो नून मुशद्दद होता है उसे सकीला कहा जाता है, और जो नून जो है साकिन होता है या नून मजजूम होता है जिस पर जज़म होती है नून पर, उसे नून खफीफा कहा जाता है। ये फ़ेल के आखिर में इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ भी फ़ेल के आखिर में देखें इस्तेमाल हुए हैं। आखिर में ताए साकिना का होना, जैसे दखलत, ये ताए साकिना है, ये जो है मुअन्नस की निशानी है, तो दखलत ये ताए साकिना इसमें दाखिल हुई है, ये भी मुअन्नस की निशानी है। आखिर में ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज़ का होना, ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिज़ क्या है वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा असबाब में पढ़ेंगे, लेकिन ज़मीर फ़ेल के साथ, ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को, फ़ेल के साथ जुड़कर भी इस्तेमाल होती है, ये याद रखिएगा। अरबी ज़ुबान में ज़मीर फ़ेल के साथ जुड़कर इस्तेमाल होती है, तो यहाँ ख़ारजा असल में फ़ेल है, लेकिन इसके साथ तो जो है वो ज़मीर के तौर पर, यानी ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की का प्रोनाउन है, वो इसके साथ ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल हुई है। इसकी वजह से इसके माना बन गए खरजतु में निकला। खराजा के असल माने थे वो निकला, लेकिन खरजतु ज़मीर लगाई, तो इस वजह से ज़मीर लगने की वजह से अब माना क्या हुआ, में निकला। तो ये ज़मीर जो है फ़ेल के साथ मुत्तसिल लगी हुई होती है। बारिज़, बारिज़ के माने होते हैं और अगली जो
اگلی علامت فعل کی صرف مسند ہونا، صرف مسند ہونا، جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ اسم کی علامات میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسند الیہ ہونا یہ اسم کی نشانیاں ہیں، یعنی کسی کام کی نسبت جو ہے کسی اسم کے ساتھ جو ہے کسی کام کا اسناد کیا جائے، تو اس کو جس اسم کی طرف کسی کام کا اسناد کیا جاتا ہے یا کسی چیز کا اسناد کیا جاتا ہے تو اس اسم کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو جو ہے اور اس کام کو، جو کام ہوتا ہے اس کام کو جو ہے وہ مسند کہا جاتا ہے۔ یہاں جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو ضرب اس میں مسند ہے۔ یہ فعل کی علامات ہیں، اور حرف کی علامات میں ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ حرف کی کوئی بھی ظاہری طور پر علامات بیان نہیں کی جاتی۔ حرف کی یہ علامت ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہوتی، البتہ اس کے چند فوائد ہیں، یعنی اس کے فائدے یہ ہیں کہ حرف جو ہے دو اسموں یا دو فعلوں یا دو جملوں یا اسم اور فعل کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے یا ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے۔ جیسے زید فی الداری، زید بھی اسم ہے، الداری بھی اسم ہے۔ اگر لفظوں کی نشانیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو زید پر تنوین ہے آخر میں، اور الداری پر الف لام ہے شروع میں، تو اس تنوین اور الف لام کے لگنے کی وجہ سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ دونوں اور یہ دونوں زید اور الداری جو ہے وہ اسم ہیں۔ فی اس کے بیچ میں داخل ہوا ہے تو زید اور الدار کو آپس میں جوڑ رہا ہے، اس کے معنی ہیں کہ زید گھر میں ہے۔ تعلم زید القرآن وعلمہ، جو ہے زید نے قرآن سیکھا، وعلمہ اور اس کو سکھایا۔ تو یہاں پر واو جو ہے پچھلے جملے کے ساتھ، پورے پچھلے جملے کے ساتھ واو اگلے جملے کو، یہ بھی اگلا جملہ ہے، پورا جملہ ہے، تو یہ پورے دو جملوں کے درمیان واو حرف ہے، آپس میں دو جملوں کے درمیان ربط یعنی تعلق پیدا کر رہا ہے، دو جملوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ آگے ان تضرب اضرب یا ان تضرب اضرب، اگر تو مجھے مارے گا تو میں ماروں گا، تو ان جو ہے وہ حرف ہے، تضرب بھی فعل ہے، اضرب بھی فعل ہے، تو ان حرف ہونے کی وجہ سے دو فعلوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے۔ ان تضرب، اگر تو نے مجھے مارا، اضرب تو میں بھی تجھے ماروں گا۔ ضربت بالید، اگلا جملہ ہے، ایک پہلے والا حرف فعل ہے، دوسرے والا حرف الید یہ اسم ہے، تو بیچ میں با حرف جار آیا ہے، یہ فعل اور اسم کے درمیان رابطہ پیدا کر رہا ہے، یعنی آپس میں ان کو جوڑ رہا ہے۔ تو ظاہری طور پر حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، یعنی کوئی نشانی کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ حرف ہے، لیکن خوبی یعنی فائدہ حرف کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دو اسموں یا دو فعلوں یا دو جملوں یا اسم اور فعل کے درمیان تعلق یعنی ان کو آپس میں جوڑتا ہے، یعنی جملے کو مکمل بنانے کے لیے ہمیں جو ہے فائدہ دیتا ہے یہ حرف۔ آج کے اسباق میں آپ کو جو ہے فعل کی علامات اور پھر حرف کے متعلق بھی بتایا گیا، حرف کی علامات کے متعلق کہ اس کی علامتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اور اگر نہیں ہیں تو پھر حرف کے استعمال کا کیا فائدہ ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ آپ احباب کی خدمت میں حاضری ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ان اسباق کو اگر ایک مرتبہ سننے میں سمجھ میں نہ آئے، دوسری مرتبہ اس کو سنیں، دوسری مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو تیسری مرتبہ سنیں۔ یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی استاد موجود نہیں ہے تو بار بار ویڈیو کو سن کر آپ جو ہے اپنے اسباق کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ تبارک اور سمجھ سکتے ہیں ان اسباق کو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھے۔
اور سب سے گزارش یہ بھی ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے فوائد کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔